الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی ایمان والے، وہ آپس میں نرم طریقے سے رہتے ہیں اور کفار کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہوتے ہیں. اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ نبی کی جو جماعت ہے، آپ ان کے چہروں کو جب دیکھیں گے تو وہ چمکتے ہوں گے. تراہم رکعا سجدا، عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، رکوع کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے. اور یہ جماعت یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان تمام عبادات سے وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، سجدوں کی چمک ہوگی، سجدے کی ایک خاص نورانیت ہوتی ہے، وہ محسوس ہوگی. اور ہم نے حضرات صحابہ کی یہ مثال توریت میں بھی دی، انجیل میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دی. امام ترمذی نے جو حدیث نقل کی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ حق جاری کر دیتا ہے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر. اللہ تعالیٰ حق جاری کر دیتا ہے. بہت ساری باتیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رائے کی صورت میں پیش کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آئی ہیں. اللہ نے اس کو قرآن مجید بنا دیا، وحی نازل کر دی. تو آج اتفاق سے یکم محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور جمعے سے شروع ہو رہا ہے. یہ زیادہ اچھی بات ہے. جمعے کا دن بھی مبارک اور فضیلت والا دن، سید الایام فرمایا گیا. یکم محرم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. سن 24 ہجری یکم محرم اتوار کے دن آپ دنیا سے رخصت ہوئی ہے.
27 ذی الحجہ بدھ کے دن آپ کے اوپر صبح کی نماز میں حملہ ہوا اور پھر 3-4 دن کی بیماری کے بعد آپ اتوار کے دن دنیا سے رخصت ہو گئے، 1 محرم الحرام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سعادت مند لوگوں میں سے ہے کہ جن کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیانوں میں فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام کی فتح ہے، عمر کی ہجرت نصرت الہی ہے، عمر کی خلافت رحمت الہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، صلح حدیبیہ والوں میں سے، اصحاب بدر میں سے، اصحاب ہجرت والوں میں سے، بہت سارے فضائل جو مختلف مقامات پر آپ نے حضرات صحابہ کے بیان کیے، ان سب میں حضرت عمر کا نام آتا ہے۔ آپ نے جب اسلام لایا تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ آپ عرب دنیا میں پڑھے لکھے آدمی شمار ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جاہلیت کی بادشاہی تھی ابو جہل کی، یہ اس کے سفیر تھے، آگے پیچھے ملاقات اور یوں جانا۔ ابو جہل جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں۔ ابو جہل، عاص بن ہشام، عمرو بن ہشام، یہ دونوں بھائی ہیں، اور عاص یہ بھی مشرکین مکہ میں سے تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے اپنے ماموں کو قتل کر کے رسول پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اب اسلام اور کفر کا حق واضح ہو گیا ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت اسلام کی ہے۔ میں نے اپنے ماموں جو مشرک ہے، ابو جہل کا ساتھی ہے، ابو جہل کو تو ان بچوں نے قتل کر دیا تھا، اور دوسرا جو ان کے ماموں ہیں عاص بن ہشام، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ ابو جہل کی بہن ہے۔ تو آپ پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ سفیر کا کام کرتے تھے، خط لکھنا، پڑھنا، یہ سمجھانے کا۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے 40 مرد اسلام لا چکے تھے اور 11 عورتیں۔ سن 6 62 میں بعد نے اس سے پہلے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور اسلام لانے کی وجہ بھی ایک عظیم واقعہ بنا۔ پروگرام یہ طے ہو گیا تھا کہ آئے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں یا جو کچھ بھی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو ظلم و زیادتی کی وجہ سے مسلمان اسلام سے پھر جائیں گے، یا اور لوگ کم از کم مسلمان نہیں ہوں گے ڈر کی وجہ سے۔ یہ مقصد تھا مشرکین مکہ کا، مسلمانوں کو مارنے کا، ظلم و ستم کرنے کا مکی زندگی میں۔ لیکن وہ مار مار کے تھک گئے، مسلمان اسلام سے نہیں مڑے، نہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں کوئی کمی واقع ہوئی، بس جس کو اسلام سمجھ آتا گیا وہ داخل ہوتا گیا۔ پروگرام یہ طے کیا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا دنیا سے ختم کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اس پروگرام میں اور لوگ بھی تیار ہو گئے، جس میں عمر بھی تھے، اور یہ غصے کی حالت میں حرم کی طرف آ رہے ہیں۔ راستے میں ابو نعیم ملا کہ عمر کیوں غصے میں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آج مسلمانوں کے پیغمبر کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے اپنے
بہن کا اور بہنوئی کا تو حال حوال پوچھ لو، وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، پھر جا کے ادھر کچھ کرنا۔ یہ وہاں سے واپس ہوئے، جب گھر میں داخل ہوئے تو بہن قرآن مجید جو اس وقت نازل ہوا تھا ان کے پاس جو پہنچ چکا تھا اس کی تلاوت کر رہی تھی۔ بس اتنا پوچھا کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے؟ جی مسلمان ہو گئے، اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ بہنوئی آپ کا سعید بن زید ہے، یہ وہ سعید ہے جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، یہ وہ سعید ہے جن کا والد بچیوں کو جو لوگ قتل کرنا چاہ رہے ہوتے تھے ان کو لے لیتا تھا کہ بچیوں کو قتل نہ کرو، پرورش نہیں کر سکتے ہو تو میں کر دوں گا۔ اس سعید جو 10 مبشرہ جو حضرت عمر کا بہنوئی ہے، اس سعید کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے یوں دعا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ اللہ جو مذہب آپ کی نظر میں حق پر ہے مجھے اس پر قائم رکھ۔ مجھے نہیں پتا حق مذہب کون سا ہے، لیکن بت پرستی نہیں کی، شرک یعنی نہیں کیا، شراب نوشی ایسے کام نہیں کیے، لیکن مذہب بھی کوئی نہیں سامنے تھا، تو یوں دعا کرتے تھے۔ اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ انہوں نے سعید کو بہت مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام سے پھر جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اتنے میں بہن باہر آ گئی، کہا عمر کیوں مارتے ہو سعید کو؟ کہا اس لیے مارتا ہوں کہ یہ اسلام سے پھر جائے۔ کہا یہ سن لو ہم اسلام سے ہرگز نہیں پھریں گے، جو مرضی ہے آپ کر لو۔ انہوں نے بہن کو بھی کچھ تھپڑ لگا دیے۔ بہن نے کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام ہمارے دلوں میں آ چکا ہے، آپ کی مار کٹائی سے اسلام دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ جو مار کٹائی سے نہیں نکل سکتی۔ انہوں نے کہا پڑھ کیا رہی تھی؟ کہا میں وہ کتاب پڑھ رہی تھی جو ہمارے پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل ہوتی ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ، مجھے دو، بہن بھی تو عمر کی ہے۔ کہا آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، یہ جو اوراق ہیں یہ پاک ہیں اور اس کو نجس ہاتھ نہیں لگ سکتے، آپ ان کاغذوں کو جو اس وقت جس چیز پر لکھا ہوا تھا قرآن مجید ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر ہل گئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ اتنے پاک ہیں کہ ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ کہاں سناؤ؟ تو انہوں نے سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفیٰ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ یہاں تک فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے تلاوت کی اور ظاہر وہ عرب تھے، سمجھ گئے، ہل گئے عمر، بس تیاری کی تو چل پڑے اسلام لانے کے لیے۔ یہ آیات سنی طٰہٰ ما انزلنا کی ابتدائی آیات اور چل پڑے۔ آپ دار ارقم، یہ جو صفا پہاڑی کے قریب شاہی محل ہے، یہ دار ارقم کی جگہ ہے، اسی کے اندر وہ مسجد ہلال ہے۔ لوگ جناب ایسی مسجد بلال نہیں، مسجد ہلال، ہلال کہتے ہیں چاند کو، جو معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دکھایا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، وہ اس جگہ پہ آ کے چاند کے ٹکڑے گرے تھے، پھر وہ تبرک کے طور پر اس جگہ میں مسجد بنا دی گئی۔ حالانکہ مسجد حرام بالکل ساتھ ہے اور وہ ساتھ ہی مسجد ہے، چند قدم ہے۔ مسجد ہلال اب بھی اس محل کے اندر ہے۔ ہر سال مشورہ کرتے ہیں اس کو گرانا چاہیے شاہی محل کو یا نہیں گرانا چاہیے، پتہ نہیں کب یہ مشورہ قبول ہو جائے گا کہ حاجیوں کو فائدہ ہوگا آنے جانے میں۔ وہ جب مینا سے واپس آتے ہیں مسفلہ کی طرف تو بہت تنگی ہوتی ہے۔ یہ مسجد ہلال ہے، یہیں پر دار ارقم تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، آپ کا چچا۔ یہ آپ کا چچا آپ کے تقریباً عمر کے قریب تھے، حضرت حمزہ بھی رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے عمر ذرا
کچھ خطرناک طریقے سے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو آنے دو، لیکن وہ اسلام لانے کے لحاظ سے آ رہا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک اسلام کی دولت، عمر کو اسلام کی دولت نصیب فرما۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر مسجد میں نماز کی ترتیب بھی بن پڑی۔ یہ مسجد کی اندر جو نماز شروع ہوئی یہ عام نفلی نماز تھی، کیونکہ فرض نماز جو ہے وہ تو معراج میں فرض ہوئی ہے اور وہ اس کے بعد ہونی ہے۔ ابھی عام ترتیب پر جیسے آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے یا نفل پڑھ لیتے تھے، تو اس نماز کا اعلان ہے کہ اب ہم اندر نہیں پڑھیں گے، مسجد حرام میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے دوستوں، اور آپ کی بہت فضائل ہیں اسلام لانے کے لحاظ سے، ہجرت کے بعد مدینہ میں رہنے کے اعتبار سے، ہر وقت آپ کے ساتھ، اور خصوصاً جب کوئی منافق کوئی بات ایسی کہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ حضرت اجازت ہو تو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ اور اسلام کے خلاف جب بھی کوئی ذرا سی بات ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً غصہ آ جاتا تھا، اور آپ کا غصہ مضمحل ختم بھی بڑا جلدی ہو جاتا تھا۔ دو باتوں سے حضرت عمر کا غصہ ختم ہو جاتا تھا، یا تو آپ کے سامنے کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا ایسی کوئی قرآن کی آیت پڑھ لیتے تو وہ فوراً خاموش ہو جاتے بس، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر ٹھہر جاؤ تو بس رک جاتے۔ کانا وقاف علی حدود اللہ تعالیٰ، یہ لقب تھا حضرت عمر فاروق کا کہ اللہ کی بات سامنے آئے تو رک جاتے تھے، بس خاموش ہو جائے، جیسے آپ نے فرما دیا بس ٹھیک ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے درخواست کی کہ حضرت ہم حق پر ہیں، مسلمان حق پر ہیں، یہ کافر ہمیں کیوں روکتے ہیں عمرے سے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، تو آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، پھر چپ ہو گئے۔ واپسی کے سفر میں یعنی صلح حدیبیہ سے جب صلح ہو گئی، آپ واپس آ رہے تھے، ایک مقام پہ سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو آپ نے فرمایا عمر یہ سنو، وہ صلح حدیبیہ کی برکت سے اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے میں بہت روزے اور ذکر اذکار اور تلاوت کرتا رہتا تھا کہ اللہ میری وہ بے ادبی معاف فرما دے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار اصرار کرتا تھا کہ صلح نہیں کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں مشرکین مکہ کا، یہ ہمیں عمرہ کیوں نہیں کرنے دیتے۔ اس پر پھر معذرت بھی کی، کہتے ہیں پھر میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میں یہ جو آگے درخواست کی تھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ غزوات میں بھی ہمیشہ ساتھ رہے، بدر میں، احد میں، احزاب میں اور خیبر میں، تمام غزوات میں بھی آپ شریک رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا تسلی کا سبب بھی بنتے تھے۔ غم و حزن کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تسلی کا سبب بنتی تھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ میرے دو وزیر دنیا میں ہیں اور دو وزیر میرے آسمانوں پر ہیں۔ جو دو وزیر میرے دنیا میں ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ عنہما، اور میرے دو وزیر جو آخرت میں آسمانوں پر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی دائیں سائڈ سے حضرت ابو بکر داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ ہی بائیں سائڈ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ تھوڑا آپ آگے جب تشریف لائے تو دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیے، ابو بکر کا بھی اور عمر کا بھی، اور یوں ہاتھ دونوں اونچے کیے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اسی طریقے سے میدان حشر میں اٹھیں گے، اسی طریقے سے۔ یہ اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ گویا کہ ہم اکٹھے سوئیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک تفسیر اس سورہ طٰہٰ کی، منہا خلقناکم،
وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جدھر کی مٹی لی گئی اور انسان کا یہ وجود یہ سامنے آیا اسی جگہ دوبارہ آرام کرنا ہوگا۔ تو آپ کے پہلو میں ابو بکر آرام کر رہے ہیں اور ابو بکر کے اور آپ کے دونوں کے پھر نیچے کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بالفرض اگر نبوت جاری رہتی تو میرے بعد نبی عمر ہوتا۔ دیکھو ہر شخص کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن وجہ خصوصیات بھی ہو سکتی ہیں، کسی ایک صحابی میں کوئی خصوصیت اور بڑھ کے زیادہ نمایاں ہو سکتی ہے۔ آپ کا فرمان اور تو بہت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کے بارے میں، لیکن یہ بات کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو نبی حضرت عمر ہوتا، عمر بن خطاب، یعنی عمر بن خطاب، ساتھ لفظ ہے کہ عمر جو بیٹا ہے خطاب کا وہ نبی ہوتا۔ اس لیے کہ بہت سارے مقامات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تائید کی اور قرآن مجید کی آیت نازل۔ غزوہ بدر میں 70 مارے گئے بڑے بڑے سردار، 70 کے لگ بھگ جو ہے وہ گرفتار کر دی گئے۔ ان کے بارے میں مشورہ ہونے لگ گیا کہ ان سے پیسہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کے بدلے میں کچھ اور کام کیا جائے یا ان سے فن کتابت سیکھی جائے یا جو کچھ اس طرح کے، اور قتل کا بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضور ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ پہلا اسلامی غزوہ ہے جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، اور اصحاب بدر کے جو بدر میں شریک تھے ان کی بہت ساری فضیلت بھی بیان فرمائی۔ ان سب کو قتل کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان ہیں، شفیق ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی رائے یہ تھی کوئی بات نہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی فدیہ لے لیتے ہیں، یوں چھوڑ دیتے ہیں، احسان کر دیتے ہیں۔ فیصلہ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق دے دیا، وہ ہو گیا، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ میری رائے، میرا یعنی نظریہ یہی تھا جو عمر کا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ نبی کو فدیہ لے کے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، بہرحال انہوں نے چھوڑ دیا، ہم نے اس کی تائید کر دی، لیکن بات عمر کی ٹھیک تھی کہ ان کے خون زمین میں بہا دیے جاتے، تو کیونکہ انہوں نے بہت ستایا تھا۔ جو اسی طریقے سے جب عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کہ اس نے بڑا نقصان پہنچایا۔ یہ جو ظاہری جسم کے زخم ہوتے ہیں یہ اور طرح ہوتے ہیں دوستو، بھول بھی جاتے ہیں، اور جو دل کے زخم، دل پر جو زخم لگائے جائیں، اور وہ بھی پھر ایک ایسے زخم کے جو انتہائی جھوٹ اور تہمت کے اوپر مبنی تھے، جس میں حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی وغیرہ، بہت پریشان ہوئے۔ اور وہ شخص جو ہے وہ لیڈر تھا، موجد تھا اس پروپگنڈے کا، تو بہرحال فوت ہوا۔ اس کا بیٹا تو صحیح مسلمان تھا، اور بیٹا بھی عجیب بات ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی پر تہمت لگائی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ پاک نے سورہ نور نازل کی، یہ فوت ہو گیا۔ اور وصیت کیا کرتا ہے؟ بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ اپنے پیغمبر کو جا کے کہیں، ان کا بیٹا صحیح مسلمان تھا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اپنے پیغمبر سے یہ کہنا کہ آپ کے پیغمبر کا جبہ میرا کفن بنے اور آپ کا پیغمبر میرا جنازہ پڑھائے۔ یہ شخص گئے، کہا یہ عجیب آپ کہاں، آپ جائیں۔ یہ باپ سے کہتا ہے کہ آپ عجیب بات کہتے ہیں، آپ نے ان کا اتنا دل ستایا، دکھایا ہے، اور آپ ایسی وصیت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ عبداللہ چلے گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ جبہ لے جاؤ اور پہنا دو، جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ وہ جبہ اس لیے مانگ رہا تھا کہ جس وقت 70 قیدی بدر میں ہوئے تھے، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عباس کا قد بڑا تھا، قمیض آپ کی پھٹ گئی تھی،
لڑائی میں حضرت عباس کی، اور کسی کی قمیض پوری نہیں آتی تھی. تو یہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے، یہ بڑے قد والا تھا، اس کی قمیض حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی تھی. اس کے ذہن میں تھا کہ میری قمیض ان کے ذمہ ہے، اس لیے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ میرا کفن بنایا جائے. آپ نے جبہ دے دیا، اور پھر جنازے کا بھی کہا. آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم جنازہ پڑھائیں گے. جب جنازہ پڑھانے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی کہ حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس نے تمام مسلمانوں کا اور آپ کا، آپ کی گھر والی کا اتنا دل دکھایا تھا، یہ منافق ہے. آپ نے کہا عمر ہمیں تو منع نہیں کیا گیا، کوئی بات نہیں، ہمارے جنازے سے اس کو جنت مل جاتی ہے، کوئی بات نہیں. اتنا شفیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جنازہ پڑھا دیا. اسی مقام پہ جبرائیل نازل ہو گئی، فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اے میرے پیغمبر، اب تک تو بتایا نہیں تھا، آپ نے منافق کا جنازہ پڑھا دیا، اب ہم بتا رہے ہیں بتانے کے بعد کسی منافق کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں، اور کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی بھی اجازت نہیں. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. آئندہ کسی منافق کا جنازہ بھی نہ پڑھانا، اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کرنا. لیکن رائے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور ایسے ہی بہت مقام پر. جب آپ کا زینب، آپ کی جو کزن ہے، جو پہلے زید کی بیوی تھی، زید نے پھر طلاق دی تھی، جس کا سورہ احزاب میں واقعہ آیا، تو آپ نے دعوت ولیمہ کی، اور دعوت ولیمہ میں کمرہ چھوٹا تھا، تو چند صحابہ کرام کھانا کھاتے تھے، پھر وہ اٹھ جاتے، پھر دوسرے کھاتے تھے. لیکن وہ جو کچھ صحابہ کھانا کھا کے بیٹھے رہے، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی تکلیف ہوئی کہ اور ساتھیوں نے بھی کھانا کھانا ہے اور یہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. آپ اٹھ کے دوسرے حجرے میں چلے گئے، پھر واپس آئے، وہ بیٹھے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے کی سلوٹیں پڑھ لیے، وہ سمجھ گئے. عرض کیا حضور پردے کا اعلان فرما دیجئے. اس وقت تک پردے کا اعلان نہیں ہوا تھا. پردے کا اعلان فرما دیجئے، پردے کا اعلان، تاکہ یہ زواج مطہرات الگ بیٹھیں اور مرد الگ بیٹھیں. حضرت زینب خود کھانا ڈال کے دے رہی تھی جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. آپ نے کہا عمر ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں تو اپنی طرف سے اعلان تو نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال یہ واقعہ تو وجود میں آ گیا، اور آیات پردہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق پردے کی آیات نازل ہو گئی. فرمایا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن ویؤذین. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن ویؤذین. اے نبی فرما دیجئے، ایت نازل ہو گئی، وہی آ گئی عمر کی تائید میں، وہی آ گئی. اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے نبی کی بیٹیوں کا بھی انکار کرنے لگ جائیں. قرآن نے اس باب کو بند کیا، اور نبی کی ایک بیٹی نہیں، نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی فرما دیجئے، جو آپ کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، لیکن پردہ ضروری ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اپنی بیٹیوں کو بھی، رقیہ کو، ام کلثوم کو، زینب کو، فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہن. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو
کو بھی فرما دیجئے جب باہر نکلیں برقع پہن کے نکلیں کہ دنیا سمجھ میں آ جائے، دنیا کی یہ سمجھ میں آ جائے بات، یہ مسلمانوں کی عورتیں جا رہی ہیں اور جو بے پردہ جا رہی ہیں یہ کچھ اور ہیں۔ ذالک ادنا ان یعرفنا، جب مسلمانوں کی عورتیں با پردہ ہو کر باہر نکلیں گی پہچانی جائیں گی، ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ پہچانی جائیں گی یہ مسلمانوں کی محترم خاتون جا رہی ہیں، اور جو پردہ نہیں کریں گی وہ کوئی یہود و نصارہ ہوں گی، عیسائی ہوں گی، وہ کام کاج کے لیے مدینہ میں آئی ہوئی ہوں گی۔ یعنی اس وقت بھی یہ عیسائی قسم کے لوگ مدینہ میں خدمت صفائی ستھرائی وغیرہ کرتے تھے، تو وہ اگر پردہ نہ کریں اور مسلمانوں کی عورتیں پردہ کریں تو فرق، جب باہر نکلیں گی تو فرق پتہ چلے گا، یہ مسلمانوں کی عورتیں آ رہی ہیں۔ اللہ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہ مسلمانوں کا، نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں، دیکھو مسلمان عورتوں کو یہ حکم ہے، اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ اسلام کا تو کوئی حکم ایسا ہے ہی نہیں جس میں صرف آخرت کا فائدہ ہے، یہ تو صرف غور کرنے کی بات ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں دوستو دنیاوی فائدہ بھی ہے، برقع پہننے والی عورت کو میک اپ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو دھوپ لگتی ہی نہیں ہے، وہ کالی کہاں سے ہوگی؟ وہ دنیا جناب پھر میک اپ بھی کرتی رہے گی، یہ جرمن کی کریم ہے، یہ امریکہ کی کریم ہے، یہ اتنے ہزار کی ہے اور ایک ہفتے کے اندر گورکھ، یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، اور چہرے کے اوپر نورانیت آئے گی، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ۔ جو عورت باپردہ ہوتی ہے گھر میں بھی دوپٹہ اوڑھ کے رہتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ پردے کا حکم بھی نازل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر آپ شکرانے کا طواف ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، حضور دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں ادا کروں۔ مقام ابراہیم پہ وہ جو پتھر ہے، جو دنیا نے آج ترقی کی جناب، وہ یوں بریکیں دباؤ تو لیفٹ اوپر جاتی ہے تو بلاک اوپر جاتے ہیں، اللہ کا نظام ہے دوستو، یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں چیزیں۔ وہ پتھر یہ سارے کام کر رہا تھا، اور پتھر نرم اور گداز تھا، تاکہ اللہ کا خلیل جس پر کھڑا ہو، مستری کا کام کر رہا ہے، اوپر نیچے وہ پتھر جاتا تھا تو وہ تھک نہ جائے، وہ پتھر نرم تھا، اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں نقش ہو گئے اس پتھر پر، جن کو اللہ نے، جن ساتھیوں نے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ ایک سونے کے ایک خول میں، گول قسم کے خول میں وہ رکھا ہوا ہے، حاجی اس کا نظارہ کرتے ہیں اور لوگ اس کو چومنے بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے نا، حد سے تجاوز ہے، جو حکم ہے اس تک رہنا چاہیے، اس تک رہنا چاہیے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، پہلے قریب تھا، دروازے کے قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے تھوڑا دور کر دیا ہے، حاجی دیدار بھی کر سکتے ہیں، طواف کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، بس اتنی ہی بات ہے۔ آپ قرآن مجید میں مقام ابراہیم کا ذکر ہے، آپ نے پہلے سنا ہوا تھا مقام ابراہیم، جب آپ حج عمرے پہ گئے مقام ابراہیم دیکھ لیا، یہ تھوڑی بات ہے، آپ کو اللہ نے اس کا نظارہ کرا دیا، بس آگے اس کا ہاتھ لگانا، چومنا چاٹنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے عقیدت میں ہر جگہ میں حد سے تجاوز کیا اور اس چیز کو چومنا چاٹنا شروع کر دیا، اسی وجہ سے سعودی حکومت پھر سخت قانون نافذ کرتی ہے کہ بھائی ہٹو، بھائی ہٹو ہٹو، لیکن وہ بھی بڑے ہوشیار ہیں، لیکن چومنے والے بھی بہت ہوشیار ہیں، آپ بے شک تجربہ کر کے دیکھیں، وہ بڑے کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ، ہٹو حاجی یلا، وہ ذرا سا یوں دیکھتا ہے 5-7 اسی وقت چوم کے الگ ہو جاتے ہیں اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں، دیکھا ہے ہم نے کیسا کر دیا ہے۔ ایسی بات نہیں، حد سے تجاوز ہے، اپنی طرف جہاں چومنا ہے ادھر جاؤ نا، لائن پہ لگو جی، حجر اسود کو چومنا ہے، کسی کو تکلیف دیے بغیر وہاں کھڑے ہو، وہاں ذرا مشکل ہوتا ہے، بس جدھر آسان ہے ادھر ہی چومنا شروع کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعتیں پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر دیکھو میرے کہنے سے یہ نہیں ہوتا، ہم تو شریعت بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جب امر آئے گا تو اس کے بعد 2 رکعتیں، ابھی طواف مکمل نہیں ہوا تھا، اللہ نے جبرائیل کو نازل کر دیا، ابھی طواف مکمل نہیں، شکرانے کا جو طواف، فتح مکہ کے شکرانے کا جو طواف ادا ہو رہا تھا مکمل نہیں ہوا کہ جبرائیل آ گئے، کہا اللہ کے حبیب عمر کی رائے اللہ کو پسند آ گئی، ہم نے اب ہر طواف کرنے والے کے لیے
مقام ابراہیم پہ 2 رکعت واجب کر دی ہیں، اور یہ ایسا واجب ہے کہ آپ طواف کر لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں 2 رکعتیں، اور اتفاق سے عزیزیہ میں آپ کی رہائش ہے، ادھر مسجد میں یاد آتا ہے، عزیزیہ میں ادھر یاد آتا ہے کہ وہ طواف کے 2 رکعت پڑھنے تھے، تو اس عزیزیہ کی مسجد میں ادا نہیں ہوں گے، یہ مسجد حرام ضروری ہے ان 2 رکعت کے لیے۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا صیغہ امر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے زائرین حج عمرہ، جب 7 چکر طواف کے لگا کے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے۔ اگر موقع ملے مقام ابراہیم کے قریب پڑھو، رش ہو وہاں پڑھو، تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری مسجد حرام مقام ابراہیم ہے، وہاں 2 رکعت پڑھو۔ سن 8 ہجری کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں، بعد نے اور مہینہ بھی لکھا ہے، درخواست کی کہ حضور میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعد نے کہا رمضان میں حضرت عمر نے فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں عمرہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جو جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا نا، حضرت عمر خوشی کے ساتھ، یہ بعض دفعہ مجلسوں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا کی نعمتیں عمر کو مل جاتی، عمر کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا سرکار کے اس جملے سے عمر کو خوشی ہوئی۔ جملہ کیا ہے؟ یا اخی عمر لا تنسانا من دعائک، عمر عمرے پر جا رہے ہو، میرے بھائی عمر عمرے پہ جا رہی ہو، لیکن یاد رکھنا مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھول جانا۔ یہ بات بہت عظیم بات ہے، سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ بات کہتے ہیں، یہ مجھے بڑی اس پر خوشی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی اور ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور اس سے ہمارے لیے بھی سبق مل گئے نا کہ جو ساتھی بھی عمرے پہ جا رہا ہو، خواہ دفتر کا نائب قاصد ہو یا استاد کا شاگرد ہو یا چھوٹا سا بندہ، لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا بندہ، یہ چھوٹا اور موٹا تو اللہ کے ہاں ہے، پتہ نہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، ظاہری دنیا کے لحاظ سے چھوٹے موٹے کی تو بات ہی کوئی نہیں نا جی، جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے ان کے اوپر زیادہ نظام مشکل امتحان آ جاتا ہے، جن کے شان بڑے ان کے امتحان بڑے، پھنس جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا اور بڑا تو آخرت کا قاعدہ ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسے عہدے کے لحاظ سے کوئی بھی عمرے پر جا رہا ہو تو اس کے سامنے دعاؤں کی درخواست کرنا گویا پیغمبرانہ سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی خواب بیان فرمائی۔ خواب یوں بیان فرمائی کہ مجھے خواب میں ایک کنواں دکھایا گیا اور اس کے ساتھ ڈول رسی بھی پڑی تھی، اور میں اس کنویں سے ڈول رسی کے ذریعے سے پانی نکالتا رہا، جتنی میری ہمت اور شوق تھا میں نکالتا رہا۔ اس کے بعد دیکھتا ہوں تو اپنے ساتھ ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا ابو بکر آپ نکالو۔ ابو بکر نے 2 ڈول نکالے، 2 ڈول نکالنے کے بعد کہا ہمت نہیں ہو رہی اور نہیں نکال سک رہا، طاقت ہی نہیں ہے، مشکل ہو رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ عمر نظر آ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا عمر آپ پانی نکالو ڈول سے، اور عمر بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ڈول نکالتے جا رہے ہیں، لوگوں کو دیتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، بڑی طاقت کے ساتھ۔ آپ خود خواب بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی طاقت کے ساتھ عمر نے ڈول نکالے، میں نے ایسی طاقت کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، ایسے نکالے کئی ڈول۔ حدیث میں گنتی کا لفظ نہیں ہے، ابو بکر کی گنتی کے لفظ ہیں کہ 2 ڈول نکالے، حضرت عمر نے کئی نکالے، لوگ سیراب ہو گئے، ضرورت پوری ہو گئی، بس ختم ہو گئے ڈول نکالے۔ تعبیر یہ فرمائی کہ ابو بکر کے 2 سال حکومت ہے
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال خلافت کا زمانہ ہے، اور اسی سے گویا کہ ضرورت پوری ہو گئی۔ وہ عدل و انصاف کا وہ پرچم اس دنیا کے اوپر اس انداز میں لہرایا کہ ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ ہر طرح کا عدل و انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عیسائی مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا جب آپ امیر المؤمنین تھے۔ کہا عراق کے بارڈر پر آپ کی طرف سے مقرر شدہ عاشر مصدق جو ٹیکس یا زکوٰۃ وصول کرتا ہے، زیاد بن جدید، میرا گھوڑا 20,000 درہم کا تھا، اس نے 1,000 درہم ٹیکس وصول کر لیا ہے، اور سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ میں اب جب دوبارہ عراق کے اس جگہ سے گزرتا ہوں تو وہ زیاد بن جدید دوبارہ مجھ سے ٹیکس لیتا ہے، جبکہ سال میں ایک دفعہ ہے۔ یہ عیسائی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ میں شکایت لگائی۔ آپ نے بات سنی اور کہا کفی تھا، بس اتنی ہی بات ہے۔ حضرت عمر نے اس عیسائی کی شکایت سن کے یہ بات فرمائی، کفی تھا، بس اتنی ہی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی اتنی ہی بات ہے، اور وہ چل پڑا۔ وہ خود کہتا ہے عیسائی کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ حضرت عمر نے میری بات صحیح طریقے سے سنی نہیں، ٹال دیا، ایسی کہا کفی تھا، یہی بات ہے۔ جب میں اپنا کام کاج کر کے عراق کے اس بارڈر کے اوپر پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے ایک خط پہنچ چکا تھا زیاد بن جدید کی طرف کہ جب سال میں ایک دفعہ تم کسی سے ٹیکس وصول کر لیتے ہو تو دوبارہ وصول کرنا جائز نہیں۔ ابھی ایک بندہ فلاں نامی اس نے شکایت کی ہے، آئے گا اور اس سے ٹیکس وصول نہ کرنا۔ کہتا ہے میں جب پہنچا تو اس بندے نے وہ رسالہ مجھے خط دکھایا کہ امیر المؤمنین کا حکم آ گیا ہے کہ سال میں دوبارہ وہاں سے کوئی شخص گزرے تو ٹیکس نہیں ہے دوبارہ۔ یہ شخص خوش ہوا حضرت عمر کے اس سسٹم اور اس حکمرانی کے اوپر اور حکم بھیجنے پر، اور یہ شخص عیسائی مسلمان ہوا کہ کیسے یہ عدل و انصاف ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ جب آخری حج میں ہیں، ہر سال آپ حج کے اوپر، اور اس وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین جو بھی ہوتے تھے حج کے اوپر جاتے تھے، ایک تو حج ادا ہو جاتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تمام عالم سے مسلمان آتے ہیں اور ان کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، جہاں کہیں کسی پر کوئی دکھ درد ہے تو اس کے بھی تلافی ممکن ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستوں بہت فضیلت ہیں اور مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، بس ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم نے اس مقدس جماعت میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی تو امتیاز ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عقیدت کی نظر سے مانتے ہیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عقیدت کی نظر سے مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو اور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، حضرات صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، حضرات محدثین کو مانتے ہیں، حضرات فقہاء کو مانتے ہیں، صوفیاء اعظام کو مانتے ہیں، جو خدمتگار ہیں اسلام کے، وہ سارے ان کی پاؤں کا جو خاک ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہم سب کو مانتے ہیں اور سب کی تعظیم ہمارا ایمان کا جز ہے، خواہ اس میں صحابہ ہوں، خواہ اس میں اہل بیت ہوں، خواہ محدثین و صوفی، سب دین کے خادم ہیں۔ آپ دین کی خدمت تھوڑی سی کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین کی خدمت کرنا کتنا مشکل ہے۔ اب تو بہت آسان ہو چکا ہے نا جی، بہت آسان ہو چکا ہے۔ کوئی اسلامی کتابچہ تھوڑا سا اس کو آپ ترتیب دینے کی کوشش کریں، اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے حوالے تلاش کرنے ہیں، کتنی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، کتنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستوں بہت فضیلت ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا حضرت عمر فاروق کو مقام عطا کیا تھا، اور جو ہم اس مختصر سی نشست میں پورا نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دودھ پیش کیا گیا اور میں خوب پینے لگ گیا، خوب پینے لگ گیا، خوب پینے لگ گیا، حتیٰ کہ میں اتنا سیر ہوا کہ میرے ناخن، ہاتھوں کے ناخن بھی سیر ہو گئے، اور پھر دودھ بچ گیا تو میں نے دیکھا میرے قریب عمر بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ عمر یہ دودھ پیو آپ، انہوں نے خوب سیر ہو کے پیا۔ صحابہ کو جب یہ خواب بتائی تو پوچھا حضرت یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرمایا رسول پاک نے کہ اس خواب کی تعبیر ہے علم، کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدا بادشاہی اللہ پاک کی ہے دوستو، 10 سال کی خلافت کے بعد حج سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ آرام کیا وادی محسب میں، یوں دیکھتے ہیں کہ چاند اب کمزور ہونا شروع ہو گیا، 18-19 تاریخ ہو گئی ہے چاند کی، ذی الحجہ کی،
کہا دیکھو دوستو یہ چاند ایک دفعہ تھا آیا پھر جوان ہوا اب کمزور ہو گیا، اسی طرح پوری کائنات کی مثال ہے، بچپن جوانی پھر بڑھاپا، اب عمر پر بھی بڑھاپا آ گیا ہے۔ پھر دعا کی اللہ پاک کے سامنے کہ اللہ پاک عمر کمزور ہو گیا، اس کی حکومت بڑی وسیع ہو گئی، عمر کمزور ہو گیا، ہو سکتا ہے اب اعصاب کے کمزوری کی وجہ سے میں اپنی حکومت کے اوپر کما حق کو کنٹرول نہ کر سکوں، تو یا اللہ پاک مجھے اب اپنے پاس بلا لے۔ اور دعا کیا کی؟ ان لوگوں کا ایمان کیسے تھا اور دعا کیسے کرتے؟ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وامتنا فی بلد نبیک واقبرنا فی قرب نبیک۔ اے میرے رب عمر کو شہادت عطا کر، موت بھی مدینہ میں عطا کر، یعنی شہادت کی موت یہ بھی مدینہ میں عطا کر، اور عمر کی ایک ادنا رائے یہ بھی ہے کہ نبی کی قبر کے پڑوس میں قبر بھی عطا کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حیران ہیں امیر المومنین کی دعا پر، یہ شہادت بھی مانگتا ہے اور مدینے میں مانگتا ہے۔ صبح کی نماز ہے، حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین مسلمانوں کا بادشاہ، او بلیویریا والو امیر المؤمنین عدل و حریت کا بادشاہ، امیر المؤمنین مسلمانوں کا بادشاہ، مسجد نبوی میں خود امام بنا ہوا ہے، اپنے کمروں میں مخمل والے بستروں میں بادشاہ آرام نہیں کر رہا، تہجد پڑھ کر چوکیداری بھی کرتا ہے۔ کون دنیا کا بادشاہ ہے لاؤ جو اسلامی حقوق کی بات کرنے والے ہیں، ایسا بادشاہ لاؤ جو رات کی تاریکیوں میں چوکیداری کرتا ہوا نظر آئے۔ تہجد پڑھ کر مسجد نبوی میں آئے، لمبی لمبی قرات کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کی صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو لولو مجوسی فیروزی نے ایرانی نے یہ وار کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک پر، آپ گر گئے اور حضرت عبد الرحمن نے نماز مکمل کرائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صفیں اتنی جڑی ہوئی تھی دوستو، اس قاتل نے بھاگنا چاہا، صفوں کو توڑ کر پیچھے جانا چاہا، لیکن یہ صفیں اس طرح سد سکندری بنی ہوئی تھی، وہ پیچھے بھاگ نہیں سکا، صحابہ کرام کو زخمی کرتا رہا۔ 13 صحابہ کرام اس کے خنجر زہر آلودہ خنجر سے زخمی ہو گئے، جس میں 7 شہید بھی ہو گئے، لیکن صحابہ کرام نے صف نہیں توڑی، نماز سے فارغ ہوئے۔ جب اس نے دیکھا میں بھاگ نہیں سکتا ہوں تو وہی خنجر اس نے اپنے آپ کو مار کے مردار کر دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا جو مصلی رسول پہ لیٹے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، خون سے نہائے ہوئے ہیں، مصلی رسول کے قریب پڑے ہوئے ہیں، جب سلام پھرایا صحابہ کے صحابی رسول نے تو پوچھا بتاؤ مجھے مارنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ صحابہ نے فرمایا امیر المومنین کافر ابو لولو مجوسی نے آپ کو وار کیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی وار کر کے مار دیا۔ کہا الحمدللہ، اللہ تیری ذات کا شکر، تو نے عمر کو شہادت دی، مصلی رسول پہ دی، مسجد نبوی میں دی، ریاض الجنہ میں دی، مدینہ منورہ میں دی، اور ایک کافر کے ہاتھوں میں دی۔ الحمدللہ یوں زخمی رہے، علاج معالجہ ہوتا رہا، لیکن آپ یکم محرم، جیسے آج یکم محرم الحرام ہے 24 ہجری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پانے لگے تو وہ 6 بندوں کی وہ کی، حضرت صہیب کو اپنا امام مقرر کیا اور انہوں نے ہی جنازہ پڑھایا، اور پھر عبداللہ کو بھیجا امی عائشہ کے پاس جائیں اور اجازت لیں حجرہ رسول میں اپنی قبر بنانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہے تو انہوں نے اجازت دے دی، پھر خوش ہوئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب میں مر جاؤں، ابھی تو میری سانس ہے، میں امیر المؤمنین ہوں، جب میری روح قبض ہو جائے تو اس کے بعد امی عائشہ
سے دوبارہ اجازت پوچھنا، ہو سکتا ہے ابھی عمارت کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، دوبارہ میری لاش کو رکھ دینا روضہ رسول کے دروازے پر، اور پھر انبیاء ایسا سے اجازت پوچھنا، جب خوشی سے اجازت دے تو مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا
का इज्तिमाई चंदा मस्जिद के बिजली के बिलों के लिए है। ये 72,402 रुपये है। सब साथियों से दरख्वास्त है पूरी तौफीक के साथ हिस्सा मिलाएँ। अल्लाह ताला आपका दिया हुआ कबूल मंजूर फरमाए और इसका नेबल बदल दुनिया आखिरत में नसीब फरमाए। आज का इज्तिमाई चंदा मस्जिद के बिजली के बिलों के लिए है जिनकी आखिरी तारीख 25 है। तो साथियों से दरख्वास्त है पूरी तौफीक से हिस्सा मिलाएँ ताकि ये बर वक्त अदा हो जाएँ। 72,402 रुपये बिजली के दोनों बिल हैं। गुज़श्ता जुमे पे जो स्पीकर के लिए ऐलान किया था वो 1,16,000 रुपये कुल पैसे बन गए, लेकिन डेढ़ लाख के 1,44,000 के स्पीकर 12 अदद मंगवा लिए हैं जो इंशाल्लाह हफ्ते इतवार को लग जाएंगे। तो वो बात बाद में करेंगे। आज का इज्तिमाई चंदा बिजली के बिलों के लिए है। इब्तदाई तकरीर में मैंने बताया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाने के लिए आ रहे थे तो आपके चचा दार अरकम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। जो आपके चचा भी थे और दूध शरीक भाई भी थे, वो हज़रत अब्बास नहीं, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا